میرے محترم ناظرین، ہمارے گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ تراویح. کہ تراویح ایک بدعت ہے، اور یہ کس کی بدعت ہے، کس کی ایجاد ہے؟ جی ہاں، فاروق صاحب کی ایجاد ہے. اور بدعتی کا ٹھکانہ کہاں پر ہے وہ تو ہم بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں. اور اس لیے اس بات کے بیان کے لیے کہ تراویح بدعت ہے، پچھلے بھی 2 پروگرام کر چکے ہیں، اس میں بھی بہت سارے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. آج آپ کی خدمت میں مزید اس بات پر دلائل پیش کریں گے. تو جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں میرے محترم ناظرین کہ تراویح بدعت ہے. جماعت عمریہ خود نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح اسانید کے ساتھ کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا ہے نماز تراویح کے لیے. اور عمر صاحب خود نے فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک بدعت ہے. اور ان کے عالم خود نے عمر صاحب کے قول کی شرح میں یہ فرمایا کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی ہوا نہ ہو، جو ایک نئی چیز ایجاد ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں وہ روایات دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھونپڑا بنایا تھا مسجد میں، چٹائی کا ایک کمرہ بنایا تھا، حجرہ بنایا تھا، اس میں وہ نوافل پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے ان سے اقتداء کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے تو بیٹھ گئے. تو کیا پتہ چلا اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بلایا تھا کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، بلکہ اذن بھی نہیں دیا تھا. ان کو جب پتہ چلا ہے تو انہوں نے اس کے اس فعل کو باطل قرار دیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ نماز ہی باطل کرا دی، یہ جماعت ہی باطل کرا دی بیٹھ کر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مسجد سے باہر نکال دیا کہ جاؤ یہاں سے چھٹی، نکل جاؤ میرے مسجد سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد جنت ہے. ما بین قبری منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت سے نکال دیا، جنت سے ان کو نکال دیا. پھر ان لوگوں نے یہ روایت کی ہے میرے محترم ناظرین اسی حدیث سے ملا کر کہ ان کو اس لیے نکال دیا ہے کہ بہترین نماز کون سی ہے، جو انسان اپنے گھر میں پڑھے مگر یہ کہ نماز فریضہ ہو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے. وہ جب حدیث پڑھتے ہیں نا آپ کو محسوس نہ ہو کہ ان لوگوں کو تو مسجد سے نکال دیا، اس لیے نکال دیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، تراویح پڑھنے کی کوشش کی تھی. تو یہ جھوٹ بنا دیا ان لوگوں نے کہ گھر میں سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں، تو وہ بھی ثابت کر دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ وہ بھی جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک ایسی بات بنا کے اس حدیث سے اٹیچ کر دی گئی ہے تاکہ جب لوگ اس حدیث کو پڑھیں کہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیوں مسجد سے نکال دی گئی ہے، اس لیے نکال دی گئی ہے تو گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو اگر گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں ادھر پڑھ رہے تھے مسجد میں؟ اور جماعت ہونے سے پہلے یہ جو غیر مشروع جماعت ہے اس سے پہلے ان کو کیوں نہیں نکالا تھا؟ اس سے پہلے نکال دیتے نا. ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا، وہ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب مزید دلائل دیکھیں، یہ باتیں میں نے خلاصہ بتا دی، پچھلے ابحاث کا خلاصہ. اب آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین، تراویح پڑھنے والے صحابہ کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد سے نکال دیا، وہ بیٹھ گئے نا جماعت کے دوران، بیٹھ گئے کہ ان کی جماعت ہی باطل ہو جائے، پر ان کو نکال دیا. تو ان لوگوں کو اس سے سبق نہیں ملا. یہ لوگ اگلے رات پر آ گئے بھائی، ٹھیک ہے نا، جماعت کرا دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے رہے، گھر سے نہیں نکلے تاکہ اگر میں نکل جاؤں تو یہ لوگ میرے پیچھے اقتداء کریں گے، یہ بدعت شروع ہو جائے گی دوبارہ. تو ان لوگوں نے کیا کیا، گھر کے باہر سے انہوں نے شور مچانا شروع کر دی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور اس پہ بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو پتھراؤ کیا. بھائی صحابہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آیا اور غضب کے حالت میں فرمایا کہ تم نے بہت غلط کام کیا اور مجھے ڈر رہا ہے کہ تم پہ عذاب نازل نہ ہو، جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ. تو یہ لوگ پھر اس طرح بھاگ گئے. اچھا، یہ آج کی خدمت میں یہ باتیں آپ کو بتائیں گے. اچھا، عائشہ، یہی حدیث، اسی حدیث کو ان لوگوں نے پتھراؤ کیا ہے. عائشہ نے ایک اور انداز میں نقل کیا. عائشہ نے اس طرح نقل کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ان کو بگایا
تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پہ نماز واجب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, ڈر ہے کہ تم پہ نماز واجب نہ ہو جائے. اللہ کی روایت وہ کیا ہے, وہ اصل میں عذاب ہے, کیونکہ ان لوگوں نے بدتمیزی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھر پھینک دیں. بالکل سبب نزول عذاب ہے, بالکل یہ عذاب کے مستحق تھے. تو اس کو چینج کر کے ان لوگوں نے کیا بنا دیا کہ مجھے تو ڈر رہا ہے کہ بھئی آپ پہ عذاب, یہ نماز واجب نہ ہو جائے. تو اس کو بھی ہم بتائیں گے کہ خود جماعت عمریہ کے اعلام نے فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز, بھئی جو ایک نماز مستحب ہے وہ بجا لانے کی وجہ سے وہ واجب بن جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رواتب پڑھتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, کتنے جو بھی مستحب عمل بجا لاتے تھے اس پہ اس کو دوام کے ساتھ بجا لاتے تھے, ہمیشہ بجا لاتے تھے, کبھی کوئی عمل ان کی وجہ سے واجب نہیں ہوا. تو اعلام عمریہ نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. تو یہ الگ سے ماسی نے حدیث تراوی میں وہ ملا دیے تاکہ کہہ دے کہ بھئی صحابہ کی وہ قبح کو دور کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے میرے محترم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا ایجاد کنندہ کون ہے؟ عمر صاحب ہیں. عمر کی عزت کو ان لوگوں نے باہر صورت بچانا ہے, تو اس کے لیے چاہے جھوٹی حدیث بنانی پڑی تو اس سے کوئی اس کو ان کو لازمی بات ہے پرواہ ہی نہیں ہے, جب ان کے سارے خلافت ہی جھوٹ پہ مبنی ہے, فراڈ پہ. تو شروع کرتے ہیں میرے محترم ناظرین. کہاں سے؟ اس مقام سے کہ صحابہ باز نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز, انہوں نے چٹائی کا گھر بنایا, کمرہ بنایا, حجرہ بنایا, اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے نماز کے دوران, ٹھیک ہے نا, ان کی جماعت باطل کرا دی, پھر ان کو مسجد سے نکال دیا. پھر اگلے رات آئے کیا کرنا ہے, پھر تراویح پڑھنی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے. ایک منٹ بھائی, یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, چاپ مکتبۃ الرحمانیہ, ترجمہ مولوی محمد ظفر اقبال. ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کتاب کے مشخصات ہیں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہ صفحہ نمبر 218 میں حدیث نمبر ہے 221,971. زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد حجرتاً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک حجرہ بنایا. پچھلے حدیث میں ہم نے دکھا دیا کہ یہ حجرہ کس چیز کا تھا, چٹائی کا تھا. اچھا, وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج من اللیل فیصلی فیہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آتے تھے, اپنے اس حجرے میں نماز پڑھتے تھے. فصلوا معه بصلاته. تو کچھ لوگوں نے ان کے نماز کے ساتھ نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذن دیا تھا کہ تم آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو. ہے کہ نہیں؟ کوئی اذن نہیں تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جماعت کرانی ہوتی ہو تو وہ خطبہ دیں گے کہ بھئی یہ اس طرح کی ایک نماز ہے, آئیے جماعت کرتے ہیں. انہوں نے تو چٹائی کا حجرہ بنایا تھا. وہ ان کا نیت ہی یہی ہے کہ وہ منفردن اکیلے میں پڑھیں. وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ. یہ لوگ مسجد میں ہر رات آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اچھا, اذا كان ليلة من الليالي لم يخرج اليهم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا تھا, یاد ہے نا. وہ ایک رات یہ آ گئے بھائی کہ ہم نے پھر تراویح پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں کہ میں نے ان کو, کیونکہ جعل یقود, میں نے کل آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں تفصیل سے. جعل یقود کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بیٹھ گئے تاکہ ان کی جماعت باطل ہو جائے, پھر گھر میں بیٹھے رہے اور نکلے ہی نہیں تاکہ یہ لوگ جماعت اس طرح نہ ہو. اچھا, جب نکلے ہی نہیں, فتنحنحوا ورفعوا اصواتهم. ان لوگوں نے ان کے گھر کے باہر صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کیا کرنا شروع کر دیا؟ کانسنا شروع کر دیا بلند آواز سے, اور اپنی آوازیں بلند کیا. اچھا,
فخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغضبا. اب اگلے حدیث میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے پتراؤ بھی کیا. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک غضب کے حالت میں نکلے. اوے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غضب ہوتی ہے وہ اچھے کام کے لیے نہیں ہوتی, عبادت کے لیے نہیں ہوتی. آپ نماز پڑھنا چاہیں, تلاوت قرآن کرنا چاہیں, اللہ کی غضب نہیں ہوتی اس سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب نہیں کرتے اس بات پر. آپ نیکی کریں, حج پہ جائیں, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب نہیں کرتے. غضب اس فعل پہ ہوتا ہے جو شیطان کی عبادت ہو. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو. انہوں نے اب ان کا فعل دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدم یا لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. جب پیغمبر نے ایک نماز سکھایا ہی نہیں, تم کیوں اس نماز پہ اصرار کر رہے ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں نکل آئے. فقال لهم ایھا الناس ما زال بكم صنیعکم. اے لوگو, تم اصرار کرتے جا رہے ہو اپنے فعل پر. تم کیا کرتے ہو؟ تم اصرار کر رہے ہو, اپنے انسسٹ کر رہے ہو اپنے فعل پر. اچھا, تو غضب کے ساتھ ایک اس فعل پہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. چھوڑ دو. جب میں نے تمہاری تراویح باطل کرا دی اور تم کو گھر بھیج دیا, پھر آ گئے ہوتا, میں نے تمہیں حکم دیا کہ جا کے گھر میں نماز پڑھو. تمہیں کدھر ادھر کس نے آج واپس آنے کی اجازت دیا؟ کس منہ سے واپس آئے ہو تم؟ اچھا, حتی ظننت ان سیکتب علیکم, یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا ہے سیکتب علیکم کہ آپ پر لازم ہو جائے گا. یہ کیا چیز لازم ہو جائے گا؟ آپ پہ لازم کیا جائے گا کیا چیز؟ اچھا, عائشہ نے یہاں پہ کیا ملا دی؟ نماز. یہ نماز لازم ہوئے گا؟ نہیں, یہ عذاب ہے. کیونکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کئی طرح سے مخالفت کیا. ایک مخالفت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی, بغیر علم کے ادھر آگے نماز انہوں نے شروع کر دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. تقدم علی اللہ اور تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا, ان کی معصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ان کو دکھا دیا کہ ان کی جماعت باطل ہے, ان کی جو تراویح کی جماعت ہے یہ باطل ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت سے نکال دیا. آئے ہائے ہائے, جیسے شیطان الرجیم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نکال دیا, ان صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, مسجد سے نکال دیا, جنت سے نکال دیا. جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. یہ ان کے باوجود یہ واپس آ گئے, یہ واپس آ گئے کہ تراویح کرا دے جی. اور پھر کیا کیا, آوازیں بلند کیے, پتھراؤ بھی کیا. تو یہ سبب کیا ہے؟ سبب نزول عذاب ہے. تو یہاں پر سیکتب علیکم, زید ابن ثابت کے حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ پہ کیا لازم ہو جائے گا, نماز آپ پہ واجب ہو جائے گی. یہاں پہ کیا سیکتب علیکم, قرائن کو دیکھ لیں کیا اس سے کیا مراد ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پہ عقاب اور عذاب, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غضبناک واپس ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب اللہ تعالیٰ کی غضب ہے, ملائکہ کی غضب ہے. اور اللہ جب غضب کرتا ہے تو وہاں پر عذاب کا احتمال ہوتا ہے, کیا عذاب لازم آ جائے گا. تو قرائن کو دیکھیں واضح طور پر یہاں پہ وجوب نماز کی بات نہیں ہے, یہاں پہ وجوب عذاب کی بات ہے کہ عذاب واجب ہو جائے گا. اچھا, اب میں آپ کو بتا دوں گا کہ عائشہ نے جو بتایا نا کہ یہاں پہ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پہ نماز واجب ہو جائے گی, مجھے ڈر ہے کہ نماز, وہ ہم بتا دیں گے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ وجوہ مختلفہ بتائیں گے, وہ جھوٹ ہے. وہ عائشہ کے قول کو نقل کرنے کے بعد ہم بتا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم, اور پس جاؤ دوبارہ اپنے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ, بہترین نماز وہ ہے, نماز کی فضیلت کیا ہے کہ انسان اپنے گھر میں پڑھے مگر نماز واجب. ہم اس فقرے کو بھی نہیں مانتے, یہ بھی صحیح احادیث کے خلاف ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے, دوسرے مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ اس کی ثواب ہے, دوسرے جگہوں کے مقابلے میں. وہ بتا دیں گے, وہ صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے ان کے اپنے کتابوں سے. تو یہ جو کہ انسان گھر میں نماز پڑھے, اس کو اس لیے ان لوگوں نے ملا دیا کہ صحابہ کی تو بڑی بے عزتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد پہ پابندی لگا دی کہ آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے.
اگر مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہ مسجد میں چٹائی کا گھر بنا کے ادھر نمازیں پڑھتے تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ترجمہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین اس حدیث کا مولوی ظفر اقبال نے کیسے ترجمہ کیا؟ دیکھیں، کچھ حضرت زید سے ثابت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں چٹائی سے ایک خیمہ بنایا اور اس میں کئی راتیں نماز پڑھتے رہے، حتیٰ کہ لوگ بھی جمع ہونے لگے۔ کچھ دنوں بعد نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہ آئی تو لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید نبی سو گئے۔ یہ اضافہ ہے، لوگوں کو خیال، یہ اس نے اپنے جیب سے ملا دی اس ملعون نے، مولوی نے، اس میں کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کو خیال ہوا کہ نبی سو گئے، اس میں یہ نہیں ہے حدیث میں، ٹھیک ہے نا؟ اس مولوی نے اپنے جیب سے ملا دی ہے، یہ اس کی ملاوٹ ہے۔ صحابہ کو خیال ہو گیا، بھئی کیوں حدیث سیدھے طرح نقل نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت باطل کرا دی تھی، ان کو مسجد سے نکال دیا تھا، پھر آ گئے تھے اگلی رات۔ اس لیے کچھ لوگ اس کے قریب جا کر کھانسنے لگے تاکہ نبی باہر آ جائیں۔ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ بھی صحیح۔ فَتَنَحْنَهُ وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، کھانسنے لگے اور اپنی آوازیں بلند کیا۔ قریب جا کر کا لفظ بھی نہیں ہے، قریب جا کر نہیں، فَتَنَحْنَهُ وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، انہوں نے کھانسنے لگے اور اپنی آوازیں بلند کی ہیں۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلسل تمہارا یہ عمل دیکھ رہا ہوں، یہ بھی غلط ہے، ما زال بکم صنیعکم، میں مسلسل تمہارا عمل دیکھ رہا ہوں نہیں ہے اس کا مطلب، اس جملے کا ترجمہ آپ مسلسل اپنے فعل پہ مصر ہو، ما زال بکم صنیعکم۔ یہ فراڈی مولوی ظفر اقبال نے کس طرح صحابہ کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات مذمت کو اس نے چینج کیا ہے کہ میں تو مسلسل تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہ تو نہیں ہے ما زال بکم صنیعکم، میں ما زال بکم صنیعکم کا ترجمہ نہیں میں تمہارے عمل دیکھ رہا تھا، نہیں، تم اس اپنے عمل پہ ابھی تک مصر ہو، تم مسلسل مصر ہو، اپنے عمل پہ اصرار کرتے جا رہے ہو، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ حدیث میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے بھائی، کہ مجھے نماز، حدیث میں یہ ہے کہ تم پہ لازم آ جائے گا۔ کیا چیز لازم ہو جائے گا؟ قرائن دیکھ لیں، انہوں نے آواز بلند کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کی، پیغمبر نے ان کو مسجد سے نکالا تھا، یہ پھر آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھراؤ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے ساتھ واپس آئے۔ اچھا، اور پھر یہ غضب کا بھی انہوں نے ترجمہ نہیں کیا۔ نبی نے فرمایا میں مسلسل یہ تمہارے عمل دیکھ رہا ہوں، یہ بھی ترجمہ نہیں کیا۔ دیکھو حدیث میں کیا ہے، بل فخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے ساتھ باہر نکلے۔ اس کو بالکل اس نے ہڑپ لیا مولوی ظفر اقبال نے، کہ صحابہ پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہوئی ہے، اس کو بھی نکال دیا ان لوگوں نے، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم کیوں کہتے ہیں اللہ کی غضب ہے؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب اللہ کی غضب ہے۔ اور بھائی اتنا ایک ہی پیراگراف میں اتنا جھوٹ ان کا بنتا ہی نہیں، ان لوگوں کا صحیح سچ بول کر یہ اپنا دین نہیں بچا سکتے۔ یہ جھوٹ کہہ کر، جھوٹ ہی کے خلافت ان کی، جھوٹ ان کی امامت، سب کچھ ان کا جھوٹ ہی جھوٹ ہے بھائی۔ سچ کہہ کر یہ، اور سن رہا ہے بھائی یوٹیوب والا، فیس بک والو، جماعت عمریہ کے اعلام اور علماء سن رہے ہو، اتنا جھوٹ بھائی، اللہ کا خوف کرو۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ نماز کا کہاں ذکر ہے؟ کیونکہ یہ نماز تم پر فرض ہو گئی تو تم اس کی پابندی نہ کر سکو گے۔ اچھا، یہ کہاں ہے اس حدیث میں؟ اس کا ذکر ہی نہیں، دوسری روایات میں وہ عائشہ کی حدیث ہے کہ اگر یہ نماز فرض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی ایسی چیز فرض کرے گا تو تم سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ اللہ کی آیت جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اللہ ایک ایسی چیز کو واجب کرے گا جو ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ بل ما علیکم فی الدین من حرج، دین میں حرج نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ ایک ایسی چیز کو واجب کرے گا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وہ سب جھوٹ ہے۔ بہرحال پھر اس نے ملاوٹ کر دی حدیث میں۔ اس لیے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر دوسری نمازوں میں نمازیں گھر میں پڑھنا انسان کے لیے سب سے افضل ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، آپ نے دیکھا یہ جماعت عمریہ کے علماء
جھوٹ بولنے سے بالکل یہ کام ہی نہیں چلتا ان کا بھائی. جھوٹ بولنا ان کی مجبوری ہے. جھوٹ نہ بولیں تو کیا کریں. چاہیے حدیث جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. یہ کتاب ہے موسوعۃ احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل، جزء الخامس والثلاثون، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1999 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہی حدیث جو ہم نے آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ دکھایا ہے زید ابن ثابت سے، اسناد صحیح علی شرط الشیخین، شیخین کی شرط کے ساتھ یہ سند صحیح ہے کہ صحابہ نے آواز بلند کی ہے، کون سے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا اب مزید ملاحظہ کریں تاکہ بالکل جماعت عمریہ کے علماء کے، اب تراویح کا بھی موسم ہے، سیزن ہے تراویح کا، ان کے طبیعت صاف ہو جائے. یہ صحیح بخاری جلد نمبر 5، ترجمہ مولوی ستار حماد کیا. یہ مدینہ منورہ میں چھپی ہے کتاب. یہ صفحہ نمبر 632 ہے. یہ حدیث نمبر 6113 ہے. اچھا یہ روایت کس سے ہے؟ زید ابن ثابت سے ہے. میں اردو پڑھتا ہوں، عربی اگر ضرورت پڑی تو پڑھ لوں گا بھائی. حضرت زید ابن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی شاخوں کا یا بوریے یہ اس سے چھوٹا سا حجرہ بنایا، وہاں آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. چند لوگ وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دی. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہا فتتبع الیہ رجال جاؤوا یصلون بصلاۃ. کچھ لوگوں نے، میرا جو ترجمہ یہ ہے، کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پیچھے سے ایسے انہوں نے جماعت بنا دی، ٹھیک ہے نا، شروع کر دی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن، ان کا علم، ان کی اجازت کوئی نہیں ہے بھائی. پھر وہ دوسری رات آئے اور ٹھہرے رہے، لیکن آپ نے ان سے تاخیر کی، ٹھیک ہے نا. یہ دوسری رات، اگلے والے رات کی بات ہو رہی ہے. اگلے رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں کہ بھئی ان لوگوں، میں اپنے وہ چٹائی کے کمرے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، یہ میرے پیچھے جماعت بنا لیتے ہیں. وہ آئے نہیں بھائی. پیچھے پہلی رات کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہلی رات کو ان کو بھگا دیا تھا مسجد سے. وہ پہلی حدیث ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا نا کل رات کے پروگرام میں، دیکھیں. اچھا تاخیر کی. ثم جاءوا الی لیلۃ فحضروا وابتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہم فلم یخرج الیہم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں اور آپ ان کے پاس تشریف نہ لائے. لوگ آوازیں بلند کرنے لگے اور دروازے کو کنکریاں مارنا شروع کر دی. فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب. تو انہوں نے آوازیں بلند کی، گھر کے باہر انہوں نے نعرہ بازی شروع کیا کہ آ جاؤ فلانا، نماز پڑھو، آ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ. گھر کے باہر چیخ پکار. اب ان کی جماعت تراویح والوں کی جماعت ہے. اور اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا ان ملائین نے، انہوں نے پتھر اٹھائے، کنکر کے پتھر ہی کو تو بولتے ہیں نا، پتھر مارنے شروع کیا نا، رسول اللہ پھینکنے شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے شریف پر. کل رات ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے بھگایا تھا، نکالا تھا. ان بے شرموں کو اب شرم نہیں ہے نا، پھر آ گئے پتھر مارنے لگے. اب مجھے بتاؤ، تم جا کے نا کسی مولوی کے گھر کے طرف پتھر پھینک دو اس کے دروازے پہ کہ آ جاؤ نماز کا وقت، وہ تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس مولوی کے مرید چاہنے والے تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ کہیں گے نہیں کہ تو کتنا بدتمیز ہے، کمینہ ہے اور ذلیل آدمی، یہاں سے چلے جا. یہ پتھر پھینکنا یہ نہایت ہی وحشی گری ہے، یہ توحش ہے، یہ انسانیت کا نام نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استخفاف ہے، ان کی بے عزتی ہے، ان کے مقابل گستاخی ہے. اوئے تراویح کے حرمت کے لیے اگر اور کوئی دلیل نہ ہو، یہی کافی تمہارے لیے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ صحابہ نے پتھر پھینکے. اگر یہ اچھا کام ہوتا تو پتھر پھینکنے کی ضرورت نہ ہوتی، وہ پیغمبر سب سے پہلے خود آ جاتے، سب سے آگے وہ خود ہوتے، ہر کام میں وہ سب پہ انہوں نے سبقت کیا، کل خیر میں وہ سب سے آگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نہ آنا اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے. فخرج الیہم مغضبا فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں تشریف لائے، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل خیر پہ غضب نہیں کرتے، ان کو دعوت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بھائی.
ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کار خیر میں پیچھے رہ جائیں اور کوئی عام آدمی ان کو دعوت کرنے کی ضرورت پڑے، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے ہادی ہیں، وہ اللہ کی جانب سے داعی الی الحق ہیں، اللہ نے ان کو داعی بنا دعوت دینے والے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کار خیر میں دوسرے ان سے آگے بڑھیں؟ یہ اس کا تصور کرنا ہی کفر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی نماز پڑھنے کی، یہ کفر ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کیے، تو یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے بھی غضب ہے، اور اللہ کا غضب سبب نزول عذاب ہے۔ اچھا، تو پیغمبر نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ما زال بکم صنیعکم، تم ابھی تک اپنے فعل پہ مصر ہو، ما زال بکم صنیعکم، تم ابھی تک اپنی حرکت پہ مصر ہو۔ یہ مذمت کے الفاظ ہیں، یہ تعریف کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ جملہ بالکل ہڑپ لیا۔ مولوی ستار حماد نے اس جملے کا بالکل ترجمہ ہی نہیں کیا کہ تم اپنی حرکت پہ ابھی تک مصر ہو، ٹھیک ہے نا، تم ابھی تک اپنی حرکت پہ مصر ہو۔ کل رات ان کو بگایا تھا نا مسجد سے، ابھی تک مصر ہو۔ تم جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوران جماعت غیر مشروع جماعت بیٹھ گئے، جماعت کی ابطال کر دی، پھر ان کو مسجد سے نکال دیے اور فرمایا کہ اپنے گھر میں نمازیں پڑھا کرو، پھر یہ کیوں واپس آئیں؟ کس منہ سے واپس آئیں یہ بغیرت؟ تو ما زال بکم صنیعکم، یہ بہت زبردست جملہ ہے اور بہت اہم جملہ ہے۔ مولوی ستار نے اس کو ہڑپ لیا، بھوکا تھا، اس کو کھا گیا وہ، ٹھیک ہے نا، کہا کہ تمہارے اس انداز سے مجھے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ تم پر یہ نماز فرض ہو جائے گی، حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، مجھے خدشہ ہوا ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا۔ کیا چیز لازم ہو جائے گا؟ بھلے کیا چیز لازم ہو جائے گا بھائی؟ رائن کو دیکھو، عذاب لازم ہو جائے گا۔ اتنی بڑی گستاخانہ عمل اور کفرانہ عمل، حضرت خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے اقدس پہ پتھریں پھینکنا، ان پر آواز بلند کرنا۔ جب وہ آپ کو ایک دفعہ مسجد سے نکال چکے ہیں، آپ بدتمیزوں کو، آپ پھر ادھر آ گئے، ادھر آواز بلند کرتے کہ آؤ نماز پڑھیں، دوبارہ تہجد کریں، تہجد کی جماعت کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، کوئی نماز نہیں ہے، تم پر فرض ہو جائے گا، نماز نہیں، عذاب۔ فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، تم پر لازم ہے کہ نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھو، جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اچھا، اس کے بعد والا جملہ کیا ہے؟ فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ، ترجمہ دیکھیں، کیونکہ آدمی کے فرض نماز کے علاوہ بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے۔ اس کو ہم نہیں مانتے، اس جملے کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ صحابہ کی عزت بچائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی مستقبل میں بہت سارے دلائل کے ساتھ کہ کیوں یہ فقر جھوٹ ہے۔ اچھا، یہ کہاں سے تھا بھائی؟ یہ بخاری سے۔ اب تاکہ بالکل ان کی طبیعت مزید صاف ہو جائے، مسلم سے۔ یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 358 ہے، حدیث نمبر 781 ہے۔ یہ بھی زید ابن ثابت کی حدیث ہے، وہی روایت ہے۔ فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب، صحابہ نے آواز بلند کی، نعرہ بازی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، اور پتھریں پھینکی ان کے دروازے پر، پتھر پھینکے انہوں نے، اوکے۔ چلیں جناب، بٹن بھی ہو گیا کوڈ کا، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ صحیح مسلم ہے جی، صحیح مسلم، صحیح بھی نہیں ہے، مسلم بھی نہیں، شریف بھی نہیں ہے، تینوں جو اس کے عنوان ہی غلط ہے، نہ صحیح ہے، نہ مسلم ہے، نہ شریف ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سب غلط ہی غلط ہے، نہ صحیح ہے، نہ مسلم ہے، نہ شریف۔ بہرحال نام رکھا ہے انہوں نے صحیح مسلم، جلد اول، چاپ شبیر برادرز۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب چھپی ہے کہاں پر؟ شبیر برادرز میں، لاہور میں شاید 2007 میں چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 606 ہے،
یہ روایت نمبر ہے 1722. فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب. یہاں پہ با ہونا چاہیے، حسو غلط ہے، حسبو کوئی بات نہیں. لوگوں نے بلند آوازیں سے بلانا شروع کیا اور آپ کے دروازے کو کٹکھٹایا. یہ دیکھو، حسبو الباب کا مطلب ہے کٹکھٹانا. یہ جھوٹا ہے. حسبہ بولتے ہیں پتھر کو. حسبہ کس کو بولتے ہیں؟ پتھر کو. حسبو الباب پتھراؤ کیا ہے، جیسے مولوی حماد نے ترجمہ کیا. یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ کٹکھٹایا. صحابہ کی عزت بچانے کے لیے غلط ترجمے کرتے ہیں. یہ کتاب ہے مسند ابی عوانہ. یہ ابو عوانہ کی بھی جو مسند ہے اس نے استخراج کیا، وہ مستخرج ابو عوانہ ہے جو صحیح مسلم پہ استخراج کیا. اچھا، یہ مسند ابی عوانہ. ابو عوانہ الاسفرائینی کی کتاب جزء ثانی چاپ دار المعرفہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 33 حدیث نمبر 2211. فتنحنحوا، صحابہ کرام نے کیا کیا بھائی؟ کانسنا شروع کیا. ورفعوا اصواتهم، نعرہ بازی کی ہے. وحسبوا بابہ، اور دروازے پہ پتھر پھینکے. انہوں نے پتھراؤ کیا. پتھر پھینکے یعنی پتھراؤ کیا. پھر صفحہ نمبر 254 میں حدیث نمبر 3056 ہے، اس میں بھی یہی ہے. فتنحنحوا ورفعوا اصواتهم وحسبوا بابہ. انہوں نے آواز بلند کیا، پتھراؤ کیا اور کانستے رہیں گھر کے باہر. یہ کتاب سنن ابی داؤد اردو ترجمے کے ساتھ، ترجمہ ہے مولوی ابو عمار عمر فاروق سعیدی، چاپ دار السلام، سعودی عرب میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ حدیث نمبر ہے 1447. وہی زید بن ثابت والی حدیث. زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حجرہ بنایا. آپ رات کو گھر سے تشریف لاتے اور حجرے میں نماز پڑھتے. کہا کہ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی اور ہر رات وہ آپ کے پاس آتے، حتیٰ کہ ایک رات آپ تشریف نہ لائے تو وہ کانسنے لگے تاکہ آپ لوگ کو تنبیہ ہو. آپ اپنی آوازیں بلند کی اور کچھ آپ کے دروازے پر کنکریاں بھی ماری. بالآخر آپ تشریف لائے تو غصے میں تھے اور فرمایا. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ حدیث جو ہم نے آپ کو سنن ابی داؤد سے پیش کیا ہے، ایک اور ترجمے کے ساتھ. یہ سنن ابی داؤد ترجمہ عبد الحکیم خان صاحب کیا. یہاں پر اسی حدیث کے ترجمے میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف نہ لائے تو وہ آوازیں بلند کی اور آپ کے دروازے کو کنکریاں ماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس غصے کی حالت میں تشریف لائے اور فرمایا تم برابر یہ کام کیے جا رہے ہو. ٹھیک ہے نا، تم برابر یہ کام کیے جا رہے ہو. اب یہ جو حدیث میں نے سنن ابی داؤد سے پیش کی ہے صحیح یا غلط ہے تو بالکل یہ بخاری مسلم سب میں آیا تو اس کو تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو جعفر طحاوی نے، احمد بن سلامہ طحاوی نے شرح مشکل الآثار میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے چاپ الرسالہ ہے جزء ثانی شرح مشکل الآثار. فتنحنحوا، کانسنے لگے. ورفعوا اصواتهم، آوازیں بلند کی ہے. وحسبوا بابہ، اور ان کے دروازے کو پتھر سے مارے. اچھا، اسناد صحیح، یہ حاشیہ نمبر 2 ہے نا، حاشیہ نمبر 2 صحیح علی شرطہما، صحیح بشرط البخاری و مسلم. اچھا میرے محترم ناظرین، اب یہاں پر میرے محترم ناظرین عائشہ کی حدیث کو لے کے آتے ہیں. عائشہ کی حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے پتھراؤ کیا وغیرہ جو کیا ہے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے گمان ہوا ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا. کیا چیز لازم ہو جائے گی؟ نماز لازم ہو جائے گی، نماز واجب ہو جائے گی اور تم ادا نہیں کر سکو گے.
ہم بیان کریں گے کہ جملہ عائشہ صاحبہ کا غلط ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس جملے کو بیان کریں میرے محترم ناظرین، اس بات کی ایک دفعہ پھر میں توجہ دلاتا ہوں کہ جماعت عمریہ کے اعلام نے، صحابہ کرام نے خود انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے سنت کیا نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ نماز تراویح نہیں ہے. ان میں سے ایک ہے کہنے والا عمر بن الخطاب. یہ صحیح بخاری ہے میرے محترم ناظرین. اس بات کو ہم نے پچھلے پروگراموں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، پہلی رات والی جو ابھی پرسوں والی پروگرام میں، اس میں دیکھ لیں ہم. صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. کتاب صلاۃ التراویح، حدیث نمبر ہے بخاری میں حدیث نمبر 2009 بلکہ 2010. عبد الرحمن ابن عبد القاری سے روایت ہے، عبد الرحمن ابن عبد القاری سے روایت ہے. قال عمر نعم البدعة هذه، عمر نے کہا یہ تراویح تو بہت اچھی بدعت ہے. تو یہ عمر کا بہت واضح اعتراف ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. جماعت عمریہ کے اعلام نے دیکھے کہ عمر صاحب کے اس فعل کو کیسے توضیح دیا اور تشریح کیا. یہ المدخل الى السنن الكبرى للحافظ البیہقی الجزء الاول چاپ اضواء السلف سنہ 1420 میں چھپی ہے. وقد قال عمر صفحہ نمبر 226 میں کہتے ہیں عمر نے کہا قیام شہر رمضان، رمضان میں نماز کے متعلق یعنی تراویح کے متعلق، نعمت البدعۃ هذه، یہ بہترین بدعت ہے، یعنی انها محدثۃ لم تکن، یہ ایک نئی چیز ہے، نئی ایجاد ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. اگر پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے تو یہ نئی چیز نہیں ہے. نئی چیز وہ ہے جو اس سے پہلے نہ ہوا ہو. شرح صحیح البخاری لابن بطال چاپ مکتبۃ الرشد الریاض وقول عمر، یہ صفحہ نمبر 147. عمر صاحب کا یہ قول، نعم البدعۃ فالبدعۃ اختراع ما لم يكن قبل، بدعہ اس ایجاد کو بولتے ہیں، اس نئی عمل کو بولتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتا تھا. عمر نے جب کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے، یہ ایک بہت ہی نئی چیز ہے، فریش چیز جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے، واضح دلیل ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. یہ کتاب حدی الساری مقدمۃ فتح الباری تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی چاپ المکتبۃ السلفیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 85 میں حافظ ابن حجر وقول عمر نعمت البدعہ، عمر نے جو کہا کہ یہ بہترین تراویح بہترین بدعہ ہے، هو فعل ما لم يسبق الیہ، وہ فعل ما لم يسبق الیہ، وہ فعل ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس جیسا فعل کسی نے انجام نہیں دیا، اس سے پہلے نہیں ہوا یہ کام. اور میرے محترم ناظرین، یہ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 13 سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ ابو ہریرہ صاحب کا فرمان ہے. ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں وَإِسْنَادُ صَحِيحٌ عَلَى شرط مسلم، یہ اس حدیث کی سند بشرط مسلم صحیح ہے. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا، جماعت نہیں کرایا تھا تراویح کی. یہ واضح دلیل ہے میرے محترم صاحب. عمر کا قول، ابو ہریرہ کا قول. پھر بخاری میں میرے محترم ناظرین، صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، پھر ابو ہریرہ سے روایت، یہ حدیث نمبر 2009. ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں، ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. روایت کے بعد ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذالک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کام اسی طرح چل رہا تھا، اسی طرح چل رہا تھا. بخاری نے توضیح نہیں دی ہے، اسی طرح چل رہا تھا. وہ کیا ہے، کیوں نہیں بتاتے بخاری؟ کام اسی طرح تھا، رواج اسی طرح تھی، عمل اسی طرح تھا. وہ عمل کس طرح کیوں نہیں بتا رہے؟ پھر کہتا ہے اسی طرح تھا، پھر عمل اسی طرح تھا خلافت ابی بکر میں اور صدر من خلافت عمر، اور عمر کے خلافت کے آغاز میں. کام اسی طرح. یہ اسی طرح کیا ہے بھائی؟ ملاحظہ فرمائیے کہ ان کے شروع سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب کوئی حرج نہیں ہے.
منار القاری بشرح صحیح البخاری، یہاں پر والامر علی ذلک سے مراد کیا ہے؟ صفحہ نمبر 241 ہے، باب قیام رمضان. والامر علی ذلک سے مراد ہے والصحابۃ طیلۃ حیاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلون التراویح فرادا لا یجمعهم امام. کام اسی طرح تھا، عمل اسی طرح تھا. عمل کس طرح تھا؟ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طول حیات میں صحابہ تراویح کو فرادا پڑھتے تھے، کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. اور اسی طرح ابو بکر کی خلافت میں اور عمر کی خلافت میں بھی یہی تھا. پھر میرے محترم ناظرین، عائشہ کا فرمان ہے، اس سے زہری نے روایت کیا. یہ مسند اسحاق ابن راہوی ہے، جزء ثانی، چاپ مکتبۃ الایمان، سنہ 1990 میں چھپی ہے، صفحہ 304 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. زہری عروہ سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں. حدیث نمبر ہے 827، 284، صحیح رجال کلہم ثقات. اس کے آخر میں زہری صاحب فرماتے ہیں یہ روایت سب عائشہ سے ہے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامر علی ذلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سلسلہ عمل یہی تھا. کیا تھا سلسلہ عمل؟ کہ تراویح نہیں ہوتی تھی، کوئی رمضان میں نوافل کو جماعت کے ساتھ کوئی نہیں پڑھتا تھا. پھر ابو بکر کی خلافت میں اور عمر کی خلافت کے آغاز میں بھی یہی تھا. پھر عمر میں حتی جمعهم عمر على ابی بن کعب فقام بهم في رمضان فكان ذلك اول اجتماع الناس على قارئ واحد. تو یہ پہلی اجتماع ہے جو رمضان میں ہوا ہے، جب عمر نے ابی بن کعب کو نماز کو حکم دیا کہ تم نماز جماعت کرا دو. اچھا، عائشہ کے میں کچھ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں میرے محترم ناظرین. کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 351 میں کتاب صلاۃ التراویح ہے. صفحہ نمبر حدیث نمبر 2013، حدیث نمبر 2013 میں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک رمضان میں کس انداز سے نماز پڑھتے تھے؟ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا على غيرها على 11 ركعة. عائشہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں ایک جیسے نماز پڑھتے تھے. رمضان میں ان کے لیے کوئی مخصوص نماز نہیں ہوتی تھی. 11 رکعت سے زیادہ رات کو وہ نماز نہیں پڑھتے. یہ غلط ہے. ہمارے احادیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے. 12 یصلی 4 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، نہ پوچھو کہ کتنا وہ پیارا نماز پڑھتے تھے اور ان کی نماز کتنی طویل ہوتی تھی. پھر 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور نہ پوچھو کہ ان کی نماز کتنی حسین اور کتنی طویل ہوتی تھی. اور پھر 3 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر سے پہلے آپ سوتے بھی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتے ہیں اور میرا دل نہیں سوتا. تو ان کا کوئی خاص، عائشہ نے بھی کہہ دیا کوئی خاص نماز نہیں. اچھا، لیکن اب آتے ہیں عائشہ کے احادیث کی طرف. تراویح کے متعلق ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی نماز نہیں ہوتی تھی ماہ رمضان میں. دوسری طرف تراویح کے متعلق وہ کیا کہتی ہے؟
عائشہ کے احادیث یہ ہیں میرے محترم ناظرین. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب 2001 میں چھپی ہے. باب صلاۃ اللیل، کتاب الاذان میں باب صلاۃ اللیل، حدیث نمبر ہے 730. مختصر سی حدیث ہے، اس میں دیکھیں. ان عائشہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان له حصیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی ہوتی تھی. یبسطہ بالنہار ویحتجرہ باللیل، اس حصیر سے، اس چٹائی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دن میں پھیلاتے تھے بیٹھنے کے لیے، اور رات کو اس سے حجرہ بناتے تھے. یعنی کوئی بڑی چٹائی ہوگی، اس سے اپنے لیے حجرہ بناتے ہوں گے. فثاب الیہ ناس فصلوا وراءہ، کچھ لوگ ان کی طرف اچل پڑے. فثاب الیہ ناس، کچھ لوگ ان کی طرف اچل پڑے اور ان کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے. دیکھیں میں اس کو اردو ترجمے کے ساتھ اگر مجھ سے ہو سکے مجھے مل جائے، میں اردو ترجمہ دکھا دوں. چلے ابھی میں نے ترجمہ کیا ویسے ہی ترجمہ، ابھی مجھے اردو ترجمہ اس کا نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں. صحیح مسلم میں ملاحظہ فرمائی. تو عائشہ کی جو بھی حدیث ہے، اس حدیث میں وہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر کچھ لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا یا نہیں نکالا ہے مسجد سے، عائشہ نے اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں کیا. یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 349 میں، حدیث نمبر 782. عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی ہوتی تھی. وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ، رات کو اس کا حجرہ بناتے تھے، رات کو اس چٹائی کا وہ ایک حجرہ بناتے تھے، اس میں وہ نماز پڑھتے تھے. تو چٹائی کا حجرہ بنانا، اس میں نماز پڑھنا اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان کی نیت یہی ہے کہ فرادہ اس میں اکیلا نماز پڑھے، پرائیویسی میں پڑھے، ٹھیک ہے نا. جماعت کی نیت نہیں ہے. جماعت کی نیت ہوتی تو حجرہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ حجرہ بنانا اس کے جماعت کے مقصد کے خلاف ہے. فجعل الناس یصلون بصلاته، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. کچھ لوگوں نے اقتداء کیا. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی اجازت سے لوگوں نے نماز پڑھی ہے. وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی کو دن میں پھیلاتے تھے. اچھا. فَثَابُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ، ایک رات کو وہ لوگ آ گئے، اچل پڑے، انہوں نے حرکت کی ہے. کس نے؟ صحابہ نے، جو لوگ ان کے پیچھے ایک دفعہ نماز پڑھی ہے. اچھا. فقال یا ایھا الناس علیکم من الاعمال ما تطیقون، اے لوگو وہ عمل بجا لاؤ جس اعمال کو تم بجا لا سکتے ہو، جو تمہاری طاقت میں ہے. فإن اللہ لا يمل حتى تملوا، اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، جب تک کہ تم نہ تک جاؤ اس وقت تک اللہ بھی نہیں تکتا. یہ عجیب جملات ہیں، ٹھیک ہے نا. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ، کم ترین عمل، بہترین عمل وہ ہے کہ انسان اس پہ دائم رہے اگرچہ وہ قلیل ہو. وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، اور اہل البیت علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا، کہ اگر کوئی عمل بجا لاتے تھے تو اس پہ ثابت رہتے تھے، اس کو دائم بجا لاتے تھے. تو یہ بھی دلیل ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر یہ جماعت اچھی بات ہوتی تھی، شرعی ہوتی، تو خود عائشہ نے اور بھی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فعل خیر انجام بجا لاتے تو اس پہ دائم رہتے، تو اس کو ہمیشہ بجا لاتے تھے. اگر یہ نماز تراویح اچھی بات ہوتی، یعنی جو جماعت کرائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اگر اچھی بات ہوتی تو اس پہ وہ دائم رہتے، ہمیشہ یہ ہوتے. تو یہ بھی اس روایت میں بھی، عائشہ کے حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے، ان کے اجازت سے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، بلکہ اس میں واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنایا تھا چٹائی کا. تو یہ جماعت نہ کرانے کی وجہ ہو سکتی، جماعت کرانے کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے.
اچھا، اس میں جو فقرہ ہے کہ وہ لوگوں وہ عمل بجاؤ لاؤ کہ جسے تم کر سکتے ہو، جو تمہاری طاقت میں ہے، یہ ان عائشہ کے ان روایات سے ملتی ہے، تطابق رکھتی ہے، جس میں عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ نماز اس لیے چھوڑ دی ہے کہ آپ مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز واجب ہو جائے گا، یعنی آپ کے اوپر آپ کی طاقت میں نہیں ہے، پھر آپ اس کو بجا نہیں لا سکیں گے، تو ہم بتا دیں گے کہ یہ باطل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کو کبھی واجب ہی نہیں کر سکتا جو آپ کے لیے باعث حرج ہو یا آپ کی طاقت سے باہر ہو۔ کتاب سنن کبریٰ جناب احمد بن شعیب نسائی کی جو ہے، اس میں یہ حدیث اس طرح سے ہے، یہ چاپ مؤسسۃ الرسالہ ہے، شعیب الارناؤوط نے تحقیق کی ہے، اور یہ جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں المصلی تکون بینہ وبین الامام سترہ، مصلی اور اس کے امام کے درمیان ایک پردہ حائل ہو، ایک کوئی چیز حائل ہو۔ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کیا تھا، ایک چٹائی تھی، یبسطھا تعنی بالنہار، دن کو اس چٹائی کو وہ پھیلاتے تھے، اسپریڈ کرتے تھے بیٹھنے کے لیے، وَيَحْتَجِرُ بِهَا بِاللَّيْلِ، اور رات کو اس سے حجرہ بناتے تھے چٹائی سے، فَيُصَلِّي فِيهَا، اس میں نماز پڑھتے تھے رات کو، فَفَتِنَ لَهُ النَّاسُ، کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا یہ حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، تو یہ لوگ آ گئے، ان کے اقتداء کی لوگوں نے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تم آ کے میرے پیچھے نماز پڑھو۔ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الْحَصِيرَةُ، ان لوگوں نے اس حالت میں اقتداء کیا تھا کہ وہ چٹائی کی حائل، چٹائی کا جو دیوار ہے، چٹائی کا جو پردہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس صف کے درمیان ہے جو ان کے پیچھے انہوں نے اقتداء کی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلفوا من العمل ما تطیقون، وہ عمل بجا لاؤ جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ وہ ساری باتیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بگا دیا، جو زید بن ثابت نے روایت کی ہے، اس روایت میں نہیں ہے۔ اچھا، تم وہ عمل بجا لاؤ جو کر سکتے ہو۔ اللہ کو تھکاون نہیں ہوتی جب تک اس کا، اللہ نہیں تھکتا جب تک آپ لوگ نہ تھکیں۔ فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، اللہ تعالیٰ کا کہ ہاں بہترین عمل وہ ہے جو انسان اپنے کیا کرے، دوام کے ساتھ بجا لائے، چاہے وہ قلیل کیوں نہ ہو۔ ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله وكان اذا عمل عملا اثبته، پھر انہوں نے وہ اپنے مصلی کو ترک کر دیا وہاں پہ، اور پھر ادھر نہیں آئے جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی، اور وہ جب کوئی بھی عمل بجا لاتے تو اس کو کیا کرتے، اس کو ثابت کر دیتے، اس کو ہمیشہ بجا لا دیتے۔ تو ٹھیک ہے نا، اگر تراویح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی، میرے بھائیوں، عائشہ خود کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمل کوئی بجا لاتے تو اس پہ دائم رہتے، اگر یہ ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرا لیتے، اس سے کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے تراویح سے۔ اب عائشہ صاحبہ کی کچھ احادیث ہیں میرے محترم، 1 گھنٹہ ہو گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میں مزید تقریر کروں عائشہ کی وہ احادیث جس میں یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ آئے، نماز پڑھنے لگے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا تھا کہ تم میں اس کو مزید نہیں پڑھتے، اس لیے کہ تم پہ یہ نماز واجب ہو جائے گی۔ وہ روایات اور یہ روایت کیوں آئی، ایک تہمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اس کی بحث جو ہے نا، ابھی کیونکہ میرا گلا سوکھ گیا ہے، میں ابھی مزید تقریر نہیں کرنا چاہتا، اور اس میں اگر میں اس کو شروع کر دوں تو اس میں 1 گھنٹہ لگے گا ٹائم اس کو بیان کرنے میں، کیونکہ اس میں تفصیل بہت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کل رات بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کل رات انشاءاللہ بیان کریں گے اس بات کو، نہ کہ عائشہ کی وہ احادیث جس میں یہ کہا ہے کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، تراویح نہیں پڑھتا کہ یہ واجب ہو جائے گا، اگر میں اس کو مزید پڑھوں تو یہ واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر تم بجا نہیں لا سکو گے، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اللہ ایک ایسی چیز کو واجب کر دے گا جو تم اس کو بجا لانے سے عاجز ہو۔ تو
تو یہ کہ یہ جملہ عائشہ کا صحیح ثابت ہے کہ اس نے کہا ہے، لیکن یہ ایک بہتان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس کا بیان انشاءاللہ کل رات کو. اب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر دے. اب آپ کے میں کاز لے لوں گا. جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف